اور دوسرا پھر لہجہ آپ کا بتا دیتا ہے. مسئلہ تیرے نال غالب تو نہیں بچنا, تینوں لور لائی جانا میں. بکرے کا آپ کا سائز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کوئی سائز نہیں ہوتا. منگواتے ہیں بکرے آپ بھی؟ اور اس میں سب سے زیادہ ٹائم کتنا لگے, دونوں بتا دیجیے تاکہ جسٹیفائی بھی کر دیں. بڑا اوکھا سوال. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے جادو ہو گیا میرے پہ, بڑے عام, مطلب آپ 10 لوگوں کو ملیں گے بیچ میں سے 7-8 لوگ کہیں جادو ہو گیا میرے پہ. اب کچھ لوگوں کو وہم بھی ہو سکتا ہے, نظر بھی ہو سکتی ہے اور جادو بھی ہو سکتا ہے. اس میں کس طرح پتہ چلے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی عورت گئی یا مرد گیا کسی بھی عامل کے پاس, وہ کچھ نام ایسے حقیقتاً بتا دیتے ہیں جو واقعی ہوتے ہیں آپ کی فیملی میں. جس طرح خاص طور پہ اب نند گئی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جو بھی ظاہر ہے وہ پتہ ہے گھر میں, اب وہ نام کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو جن کے ساتھ یہ بدکاری کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یا کس اس میں شکل میں آ کے کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دکان اسی طرح چلا کے رکھے, اگر یہ دکان کے نزدیک سے اور اگر خدمت کے جذبے سے ہے. اس کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے, اس کے لیے پیتل پہننا جائز نہیں ہے, چاندی کے علاوہ. ویسے اس میں جو ہے مفتی صاحب, سورت جن کے پڑھنے سے کیا واقعی جن حاضر ہو جاتا ہے؟ آپ کی میں نے ایک ویڈیو میں سنا ہے, آپ نے کلیم کیا جی جن میں 1 منٹ کے اندر حاضر کر سکتا ہوں یا ہو سکتا ہے. ہاں جی بالکل کیا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ جن حاضر کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو نہیں کہا میں نے. نہیں, میں آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کر سکتے ہیں ہم؟ کوئی مائی کا لال اس طرح جن حاضر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہ میں اعلان کہہ رہا ہوں, اگر کسی کے اندر ہمت اور جرت ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے کرے. اب میں آپ سے کڑوے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیوں جی؟ نہیں ہو سکتے جی؟ نہیں ہو سکتا. جن جب بھی حاضر ہوگا مریض کے اندر آئے گا, عام حالات میں ایسے نہیں آئے گا نا. مریض کے اندر کیوں آتا ہے جی جن؟ مریض کے اندر آتا ہے جن, اس کی وجہ ہوتی ہے جادو کے ذریعے مریض کے اوپر جن بھیج دیا. ٹھیک ہے. جن مریض پہ عاشق ہو گیا, یا مریض نے جن کا نقصان کیا تو وہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس کے اوپر عاشق ہو گیا. اب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو 1 آدھے منٹ میں آپ اس کو حاضر کریں گے, وہ حاضر ہو جائے گا. تو وہ آپ کے اوپر سر اٹیک نہیں کر سکتا الٹا؟ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے پاک کلام کے سامنے ان کی کوئی حیثیت اور طاقت نہیں ہے. اچھا, اس پہ مفتی صاحب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جب جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جی اس کو بیماری ہے. وہی شخص جب کسی عالم کے پاس جاتا ہے یا کسی بھی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں جی اس کو جادو ہوا ہے. اب اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بیچارہ بستر مرگ پہ آ جاتا ہے لیکن اس کو وہ دم اور درود کے چکر میں لگا کے رکھتے ہیں, جبکہ حقیقت اس کی بیماری سے تعلق ہے. جی, اس میں نا سب سے اہم چیز تشخیص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی اگلی جو بات ہے, جس معالج کے پاس گئے ہیں اس کے پاس علم اور تجربہ, 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی ہے جیسے MBBS ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اسے مرض سمجھ آ جائے گی اور مختصر سی دوائی دے گا, مریض کو اس سے فائدہ ہوگا, اللہ شفا عطا فرمائیں گے. روحانی عامل جو تجربہ کار ہے, ابھی رات کی بات ہے, ایک مریض ہمارے پاس آیا, اس نے کہا جی میرا اس طرح کام تھا, چلتا تھا اور بڑی اچھی انکم تھی. پہلے میرے پاس 1 پمپ تھا, اب میرے پاس 2 ہیں, اب اتنی انکم نہیں ہے, اب میں ادھار لیتا ہوں. ساری اس نے اپنی کہانی سنائی. ہم سنتے رہے. سنتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بندے نے جادو کھایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کی بات پوری ہوئی ہے تو ہم نے اسے کہہ دیا کہ آپ نے جادو کھایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو وہ نہیں مانے گا جب تک ہم اس کو دکھائیں گے نہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اب جادو کھانا اور ہونا ایک ہی چیز ہے؟ آپ نے کہا نا کھانے کا ورڈ یوز ہے جادو. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب طریقہ کار علاج کا بھی الگ ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی الگ ہوتے ہیں. صحیح. جادو جلایا بھی جاتا ہے, جادو دفن بھی کیا جاتا ہے اور جادو کھلایا بھی جاتا ہے. صحیح. مریض کو ہم نے بٹھایا اور قرآنی آیات ہم نے پڑھنی شروع کر دی ہیں. اس کو کہہ آنا شروع کی, 1 2 3 4, مطلب 1 گھنٹہ 1.5 ہم نے اس کے اوپر لگایا. جو کچھ اندر تھا وہ سارا کچھ نکل گیا. ابھی آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا تھا, جی میں الحمدللہ بہت بہتر ہوں, میں اپنے آپ کو بالکل ہلکا محسوس کر رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. ایک ماہر جو ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
اس کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا جب تک وہ عملاً اس کو دکھائے گا نہیں. صحیح. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے, ٹھیک ہو گیا, عامل اس کے اوپر جن کو حاضر کر رہا ہے, تو ڈاکٹر کی بات تو غلط ہوگی, عامل کی بات ٹھیک ہوگی. ہاں, عامل اگر کوئی بات پوری نہیں کرتا, ابھی رات ہی ہماری ایک جگہ دعوت تھی, ساتھ میں ان کے گھر کو چیک کرنا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے عزیز ہیں وہ عملیات کا کام کرتے ہیں, تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں, میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے حساب میں ہیں, تو میں آتا ہوں تو میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. صحیح. تو ہم نے آپ آئے ہیں تو آپ بھی چیک کر دیں ہیں کہ نہیں. ہم نے جی اس کو چیک کیا تو ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, نہ ہی گھر کے افراد کے اوپر کچھ تھا. صحیح. انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے. میں نے کہا اگر وہ کہتا ہے نا تو اسے کہیں آئے اور اس جادو کو یہاں پہ ثابت کریں ہمارے سامنے بھی ہے. زبان سے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کی بات کے مقابلے میں عامل ثابت نہ کر پائے کہ مریض کے اوپر جادو ہے یا مریض کو فائدہ نہیں ہوا, تو پھر ڈاکٹر سچا ہے, عامل جھوٹا ہے. بالکل صحیح. یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے, سر 3 چیزوں میں ڈفرینس بتا دیجئے, وہم, نظر اور جادو. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے, جادو ہو گیا میرے پہ, بڑے عام, مطلب آپ 10 لوگوں کو ملیں گے, بیچ میں سے 7-8 لوگ کہیں جادو ہو گیا میرے پہ. اب کچھ لوگوں کو وہم بھی ہو سکتا ہے, نظر بھی ہو سکتی ہے, اور جادو بھی ہو سکتا ہے. اس میں کس طرح پتہ چلے ایک عام ہمارا جو سننے والا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ شہروں میں تو اتنے وسائل بھی لوگوں کے نہیں ہوتے کہ پہنچ پائیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیونکہ ایک چمک دھمک والی دنیا ہے یہاں شہروں کی, یہاں نہیں پتہ چلتا. تو کیسے پتہ چلے گا کہ جناب جادو ہوا ہے, نظر لگی ہے آپ کو, یا آپ حقیقتاً صرف وہم میں ہیں؟ یہ تشخیص سے پتہ چلے گا جی. جس طرح ڈاکٹر کو امراض کا پتہ چلتا ہے ٹیسٹ سے, جس طرح ڈاکٹر کو امراض کا ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلاں مرض ہے, جس طرح طبیب کو پتہ چلتا ہے نبض دیکھ کے کہ اس کو فلاں مرض ہے, صحیح. اسی طرح معالج کو پتہ چلتا ہے کہ بندے کو کیا مرض ہے. تو آپ سر یہ کلیم کر رہے ہیں یہاں پہ معذرت کے ساتھ کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جائے بغیر ایک عام شخص کو پتہ نہیں چل سکتا, آپ کو جانا ہی پڑے گا لازمی. یہ سب سے بہترین صورت ہوتی ہے کہ آپ علاج کے لیے معالج کے سامنے بیٹھے ہوں. صحیح. ویسے تو نام سے بھی پتہ چل جاتا ہے, اس کی استعمال شدہ چیزوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو جنات ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. بلکہ ہمیں ایک عمل بتاتے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو سن کے عمل کیا اور پھر ہمیں بتایا کہ واقعہ ہی. سر یہ ضرور بتانا ہے اپنے عمل, اس کی وجہ پتہ کیا, جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ چمک دھمک والی دنیا ہے شہروں کی, خاص طور پہ ہر بندہ معالج اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے, ہر گلی کونے کے اوپر آپ کو ایک نیم حکیم خطرہ جان قسم کا جو ہے نا معالج نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے. میں اب اگلی بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں, پہلے میں آپ کو نا ایک بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے نا غلط طریقے سے جادو کو ثابت کرتے ہیں اور مریض کو مطمئن کرتے ہیں. یہ بھائی ادھر آئے, آ جائیں جی, آپ بھی آ جائیں سامنے. جی سر بتائیے گا اب ان کا. یہ ویڈیو ہے جی کہ جو لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے, پیسہ بنانے کی وجہ سے ایک صحیح بندے کے اوپر جادو ثابت کر دیتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, کوئی آپ کو خواب برے آتے ہوں, کوئی آپ کے اوپر وزن پڑتا ہو, کوئی آپ کی روزی بند ہو, آپ بیمار رہتے ہو, کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے؟ اب سارا کچھ ہی ہوگا. نہیں ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری نظر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے. آپ کہیں میں نہیں مانتا. ہو سکتا ہے تھوڑے بہت مسئلے تو کی زندگی میں ہوتے ہیں. نہیں, اب اس کو جادو کیسے کنسیڈر کیا جائے؟ یہ دیکھیں آپ بالش تو ماپیں, ماپ لی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک گٹ کا آپ نے وہ لگا دیا نشان, اٹھا لیں. اب اس کے اوپر میں پڑھائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ پہ جادو ثابت ہوگا. کرتے ہیں جو مارکیٹ میں لوگ, مارکیٹ والے. پڑھا نہیں ہے کچھ میں نے, ویسے پھونک لگائی ہے. چلیں جی ماپیں. پورا ہو گیا جی, بڑھ گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا بڑا ہوا ہے, چھوڑ دیں. اب ہوا کیا ہے, بازو سیدھا کر دیا پہلے یہ, ہاں ٹھیک ہو گیا, بس اس کو تھوڑا سا کھینچا ہے, یہ بڑھ گیا, بازو کا سیدھا ہو گیا. اب بندہ یہ کہے گا یار بازو میرا ہے, میرے سامنے نشان لگے ہیں, بالش تو میری ہے, یہ کیسے بڑھ گئی, میرے اوپر ہے اثر. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس نے اپنا سلسلہ چلا لیا, اور دوسرا پھر لہجہ آپ کا بتا دیتا ہے, مسئلہ تیرنا لگا لے.
تو نہیں بچنا, تینوں لاہور لے جانا ہے میں سر وہ یہ پتوکی کے ساتھ نا حبیب آباد ہے جی. میری آواز خراب ہو گئی جادو کی وجہ سے, گلا بند تھا, تو اس دوران میں بڑا پھرا ہوں عامرین کے پاس, مجھے بڑا اچھا اس سے تجربہ ہوا ہے. تو جو چیزیں غلط تھی وہ میں نے نوٹ کی ہیں, اور میں نے یہ نیت ارادہ کیا تھا کہ ان سے ہٹ کے کام کرنا ہے اور ایک منفرد طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا ہے, خرافات کو ان میں سے نکالنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. بالکل صحیح. اسی مشن اور اسی مقصد پہ میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ. مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ یہ آ کے کہتے ہیں جی الحمدللہ آپ حق پہ چل رہے ہیں. صحیح. دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے, آمین. کیونکہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, یہ جو نفس ہے نا اسے اللہ ہی بچائے تو بچ سکتا ہے ورنہ نہیں. بے شک ایسے. وہاں ایک خاتون تھی, بتایا گیا کہ جی اس کے پاس جنات ہیں, جنات سے وہ علاج کرتی ہے, تو یہ جادو تو یوں ختم کر دے گی. والدہ ساتھ تھی. آپ سمجھتے ہیں جب بچہ بیمار ہو تو والدین کو کتنی پریشانی ہوتی ہے, تو ہر کونے پہ جائیں گے نا. ہاں جی. تو والدہ مجھے لے کے آئی تھی کسی کے کہنے پہ, تو ہم آ گئے. وہ خاتون, ایک تو اس کی شکل بڑی ڈراؤنی تھی, صحیح. آ کے وہ سامنے بیٹھی تو اس نے مجھے دیکھا, یہ نہیں بچ سکیں گے. وہی طریقہ اختیار کیا ڈرانے والا, جس طرح عاملین کہتے ہیں نہیں بس ختم, معاملہ ختم کر کے اینڈ پہ پہنچا کے میرے پاس آ گئے ہو, اب نہیں بچ سکتا. بندہ کہتا ہے نہیں کچھ کریں جی, مجھے بچائیں. پھر وہ اپنی ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں. اکثر عاملین جو ہیں وہ ڈر بیچتے ہیں اور ان کا ڈر بکتا ہے. الحمدللہ ہم نے آج تک کسی مریض کو نہیں ڈرایا, جتنا مرضی سخت اس کا معاملہ, اسے حوصلہ اور تسلی دی ہے. اور اسلام نے ہمیں سبق بھی یہی دیا ہے کہ آپ مریض کے پاس جائیں تو اسے حوصلہ دیں, کہ حوصلہ دینا چاہیے, ڈر نہیں بیچنا چاہیے. اسے کہیں کچھ نہیں ہے, ہو جائے گا, اللہ شفا دینے والا ہے, ہم کرتے ہیں. اس نے کہا جی ایک جننی نے ان کے گلے کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے, دبایا ہوا ہے, اگر بکرا نہ لگا تو ہو سکتا ہے نیچے آ کے وہ دل دبا دے. واہ, بڑا سخت کیا معاملہ بات ہے, کیا بات ہے. بکرے کا کوئی سائز بھی بتایا سر؟ یوزلی بکرا ان کا ہوتا ہے 60 کلو سے اوپر کا, کالے سائز نہیں, وہ کالا رنگ بتایا تھا. ہاں. تو سر آپ بھی ماشاءاللہ سے بڑے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس وقت جو آپ نے سوٹ زیبتن کیا ہوا ہے اور جو ویسٹ کوٹ کی ہوئی ہے, یہ بھی کسی مراد میں ہی آیا ہوا ہے؟ نہیں, لوگ ہدیے دیتے ہیں. نہیں, ہدیہ اور چیز ہے سر. ہدیہ جس چیز کا نام رکھا ہوا ہے نا عاملین نے, ٹھیک ہے, میں آپ سے اس لیے پوچھ لیا کہ کسی کو برا نہ لگے, میں آپ ہی کو پوچھ لوں, آپ تو سامنے بیٹھے ہیں, بھائی ہیں میرے. بکرے کا آپ کا سائز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کوئی سائز نہیں ہوتا. منگواتے ہیں بکرے آپ بھی؟ نہیں, اس طرح نہیں منگواتے جس طرح عاملین کرتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مریض اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے صدقہ کی اور اس عمل کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا, وہ اسی کا ہوتا ہے. صدقہ تو مطلب آپ کے پاس, وہ اسی کے پاس ہوتا ہے. ہم الحمدللہ یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ کوئی چیز لے کے آیا ہے, عملیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہ لے کے آیا ہے, اپنے پاس سے ہم نے نہیں رکھی ہوئی کہ اسے کہا کہ یہ منگوانی ہے آپ پیسے دے دیں, نہیں, ہم لکھ کے دیتے ہیں, وہ لے کے آتا ہے اور عمل کرنے کے بعد اسی کے سپرد کر دی جاتی ہیں. ہم کہ اس کو آپ نے ہی ٹھکانے لگانا ہے, ہمارے یہ کسی کام کی. کیونکہ اب تو عاملین سر بکرے کا سائز بھی بتا رہے ہیں, جو جوڑا آنا ہے, سوٹ آنا ہے, وہ چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو جناب, اس کا برانڈ تک بھی بتایا جا رہا ہے. نہیں, اللہ معاف کرے, اس طرح مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے ہم نے شروع کیا ہے ہم نے کسی سے کپڑے کی ڈیمانڈ کی ہو یا کسی ہاں پیسے ہم لیتے ہیں اس سے طے کر کے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے علاج میں اتنا خرچہ آئے گا. کتنا لیتے ہیں ویسے ایک نارمل مریض سے آپ؟ نہیں بھی لیتے. چلے وہ نہیں والی تو ہو گیا نا, جذبہ ہو گیا نا خدمت کا, تو لیتے کتنے ہیں پیسے؟ بس وہ مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مرض کس لیول کی ہے, اس کے اوپر محنت کتنی ہونی ہے, اس کے اوپر خرچ کتنا. چلے ابھی میرے بچے کو غالب کو آپ نے جادو ثابت کر دیا, اس سے کتنے پیسے لیں گے جادو ختم کرنے کا؟ اس کا تو ہم فری میں ہی کر دیں گے, چھوٹے موٹا جادو تو ہم ویسے ہی ختم کر دیں. چلے ویسے ایک عام پوچھ رہا ہوں کہ سننے والوں کے لیے, کہ اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ظاہر ہے ہم نا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم نے ان سے کبھی طے کر کے نہیں. چلے مفتی صاحب یہ بتا دیجیے, آج تک جب سے یہ کام کر رہے ہیں سب سے بڑا معاوضہ کتنا لیا آپ نے, اور اس میں سب سے زیادہ ٹائم کتنا لگا, یہ دونوں بتا دیجیے تاکہ جسٹیفائی بھی کر دیں. بڑا اوکھا سوال
معافی دے دیں سر. نہیں کوئی گل نہیں ہے سر, ہمارے سننے والوں کے لیے نا, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. میں کوئی آپ کی وہ ظاہر ہے انکم نہیں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا. دیکھیں جی, سننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. محنت جو ہے وہ خود ہی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم شروع سے ہی مطلب طے کرنا مجھے خود اچھا نہیں لگتا, لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ طے کیے بغیر چلتے نہیں ہیں. صحیح. تو معاوضہ جو ہے وہ یہاں تو کم ہی ملتا ہے, معاوضہ ملتا ہے باہر. لگیں کوئی ٹرپ وغیرہ؟ ہاں الحمدللہ. میں بحرین میں 2 دفعہ گیا ہوں, اور اس کے بعد دبئی, سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں مریض کا علاج کیا ہے. مرحبا یا حبیبی. ہاں الحمدللہ اللہ پاک نے اسی مد میں عمرہ بھی کروا دیا اور ساتھ میں علاج بھی ہو گیا. تو بحرین میں عرب شیخ تھے, ماشاءاللہ, مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ, انہوں نے بڑا نوازا. صحیح. اور دبئی میں گیا تھا علاج کی غرض سے, تو اللہ نے فضل فرمایا. آپ نے پوچھا کہ کتنا, تو واپس آ کے میں نے گاڑی لی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دکان اسی طرح چلا کے رکھے. اگر یہ دکان کے نزدیک سے اور اگر خدمت کے جذبے سے ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں اور زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں کہ صحابی نے گھر بنایا تھا تو روشن دان رکھا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہوا اور روشنی کے لیے. آپ نے فرمایا نیت کر لو کہ اذان کی آواز آئے گی, روشنی ہوا تو زمن میں آتی رہے گی. نیت ہماری یہ ہے, باقی اس کے ساتھ چیزیں ہیں, چونکہ وقت دے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لوگ جڑے ہوئے ہیں. اچھا, ابھی نا مفتی صاحب ایسا ہے کہ کیونکہ یہ سوالات جو آپ سے ہونے ہیں یا جو ہم نے ڈسکشن کیا, ابھی تو ہم جنرل ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں نے آنے سے پہلے اوپر جو ہے نا کل بچوں کو بتایا جی اس طرح جو ہے نا میں ایک پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں مفتی صاحب کے ساتھ. تو زیادہ تر ان کا جو ڈسکشن کا موضوع رہے گا وہ رہے گا مختلف وظائف پہ. تو ڈیجیٹل بچے ہیں میرے تو سارے, میرا تو کام ہی ڈیجیٹل ہے, تو بچوں نے بڑے ڈیجیٹل مزیدار سے سوال بھیجے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہی ایسا ہو رہا ہے کہ میں کسی کے لکھے ہوئے سوال یا کسی کے بتائے ہوئے سوال جو ہے نا وہ پوچھنے جا رہا ہوں. اب اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں سر جو بالکل ہی ڈیجیٹل ہیں. آج کل کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے, ہر بندہ ڈیجیٹل ہے, اور آج کل عمل بھی بڑے ڈیجیٹل ہو رہے ہیں جناب. اب ڈیجیٹل عمل کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہے کیا جادو کا توڑ یا جادو آن لائن کروایا جا سکتا ہے. بندہ بیٹھا ہے کہیں دبئی بیٹھا ہے مثال کے طور پہ, ادھر ہم بیٹھے ہیں لاہور کے اندر, تو وہاں پہ کسی پہ جادو کیا جا سکتا ہے, اور پھر دوسرا کیا کروایا بھی جا سکتا ہے آن لائن بیٹھ کے. جی بالکل, آن لائن جادو ہو بھی سکتا ہے اور اس کی کاٹ بھی ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, تو بالکل ہو سکتا ہے. دیکھو قرآن پاک طریقہ کیا ہوتا ہے سر اس کا؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں. مریض کو ہم لے لیتے ہیں ویڈیو کال پہ, اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں. جنات کا مسئلہ ہے, حاضری ہو جاتی ہے. جادو کا مسئلہ ہے, تب بھی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. یہاں سے عمل کریں, اس کے لیے پڑھائی کریں, تو اس کے اثرات بھی پہنچتے ہیں اس کو. اور تصویر سے بھی ہو جاتا ہے. بالکل. آپ نے سر ایک بچے پہ عمل شروع کیا, یہ بچی پہ عمل شروع کیا, وہ بچی ڈسٹینس پہ بیٹھی, آپ کے قریب نہیں ہے, معاملہ بگڑ گیا, جن آپ سے بھاری نکل آیا, وہ تو لے دے جائے گا اگلے نو. ہو بھی سکتا ہے ایسے, لیکن ہوا نہیں ہے کبھی, اللہ نے فضل فرمایا ہے. کیونکہ سامنے بیٹھے ہوئے کا تو میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے اوپر لے کے اس کے کوئی نہ کوئی عمل کر لیتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر حاضری ہوگی ہے تو اس کے پاس 1-2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے. ہم کسی بھی اکیلے بندے کو کال پہ لے کے اس پہ نہیں کرتے حاضری, کیونکہ پھر اس کی کیفیت ذرا کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. پاس اگر کوئی 1-2 لوگ ہوں جو اسے قابو کر لیں تو باقی کام ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ویڈیوز میں نظر آتا ہے, وہ بہت سارے آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا خود بھی جتنے بھی عامل ہیں وہ بھی اپنی ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ پبلش کرتے ہیں کہ ایک عمل کر رہے ہیں, عمل کرتے کرتے جس بھی بچے یا بچی پہ ہو رہا ہے وہ سارا سلسلہ, وہ اتنی طاقت میں آ جاتا ہے کہ 4-4 6-6 لوگوں کو اچھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو کیا وہ خود کر رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سارا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے چیزوں کی, وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جتنی مرضی طاقت دکھائے وہ لوگوں کو دکھائے گا, عامل کو نہیں دکھائے گا. اوکے. تو ہم نے تو عام لوگوں کو سر چپیڑیں پڑتی ہوئی بھی دیکھی ہیں اکثر. اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک ہوا ہے, مار کے برا حال کر دیا اس عامل کا, اور اس کے بعد اس عامل کے اپنے میرا خیال ایک آدھی ہڈی ٹوٹی ہوگی لازمی. وہ نا جنات نہیں ہوتے, وہ پرینک ہوتا ہے, وہ مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے. چلیں جی, آج ہمیں بھی پتہ چل گیا. یہ تبلیغی جماعت والے تھے نا, وہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ مشاورت سے ہوتا ہے. جی. تو تبلیغی جماعت میں ایک امیر متعین کر دیتے ہیں کہ اس کے کہنے کے مطابق چلنا ہے. جائز بھی ہے, اسلام اس بات کا کہتا بھی ہے, امیر بنا لے کسی. ہاں جی. تو وہ ایک امیر سے جماعت والوں کو اختلاف ہو گیا,
انہوں نے امیر صاحب کو پکڑ کے لگا دیا. ٹھیک ہے. اس جماعت میں سے ہی 2-3 بندے اور تھے, انہوں نے کہا بھئی تم نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ مشورے میں طے ہو گیا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا عاملین کے ساتھ, یہ مشورے میں طے ہوتا ہے. اچھا, اس میں 2 رخ ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ شاید وہ چلیں پری پلانڈ ہوگا سارا کچھ. دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عامل ہی نہیں نیم حکیم خطرہ جان ہو, ہوتا ہے کہ پراپر عامل ہی نہیں تھا. بالکل. تو اس کو پھر پھڑکا دیا اگلے نے, اگلا طاقتور نکل آیا. بعض اوقات میرے ساتھ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈر جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ آتا ہے, یہاں تک آتا ہے, لیکن آگے جرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. CCTV لگے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ اس میں ریکارڈ ہوتا ہے. ہم تو مریض کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتے نا. جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے, اپنا علاج کروانا ہے. ہم کیوں کسی کی پرائیویسی لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہے, ہم اس کی ویڈیو بنا کے اپنی پبلسٹی کے لیے اس کو شیئر کر دیں. وہ بیچارہ تو اپنے علاج کے لیے آیا ہے, اس کی فیملی رشتہ داروں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہم پہ کچھ کروانے کے لیے گیا ہے, تو ہم احتیاط کرتے ہیں اس چیز میں. ٹھیک ہو گیا. باقی جنات کوشش کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. تو سر یہ ہوتا صرف جنات کے ہے, یا جس سے چڑیل بھی جس کو کہتے ہیں, چڑیل اور جن, یہ 2 چیزوں کا کانسیپٹ یہ جو ہے ساری یوز ہوتا ہے؟ چیزیں اسی میں آتی ہیں نا, جنات, چڑیل, دیو, پری. پر یہ ویسے ہوتی ہیں, سنا بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. سنا ہی ہے, دیکھی نہیں ہے. وہ سنا کہ عاشق ہو جائے تو چس آ جاتی ہے. ہو جاتا ہے. اگر جننی عاشق ہو جائے تو پھر وہ بھی چس دیتی ہے, کیونکہ اس نے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آنا ہے. اچھا, یہ ویسے کس شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں انسانوں کے پاس؟ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں, ان کو پورا اختیار ہے. انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. زیادہ تر کتے, سام, بلی کی شکل میں بھی یہ آتے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے, بلکہ اس پہ اپنے ضرور مشاہدہ بتائیے گا, کہ جنات جو ہیں یہ انسانوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل ہوتا ہے. میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں یہ آواز جب اٹھائی تھی تو لوگوں نے بہت زیادہ نے اختلاف کیا تھا, لیکن جن کے ساتھ معاملات چل رہے تھے انہوں نے اتفاق کیا تھا, اور پھر جن کے ساتھ یہ مسئلے مسائل تھے انہوں نے ہم سارے ساتھ رجوع کیا, اور اللہ پاک نے فضل فرمایا. تو جن کے ساتھ یہ بدکاری کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, یا کس اس میں شکل میں آ کے کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے. ان کو نا سوتے ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے. ہاں صحیح, خواب میں مطلب جو اکثر ہوتا ہے کہ لیکن پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہمارے ساتھ اور کچھ کر رہی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں, اور جسے عام زبان میں احتلام کہا جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے خواب کے اندر, لیکن ان کا معاملہ الگ سے ہوتا ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے. اور خواتین زیادہ تر ان مسائل میں. سر یہ جادو ٹونے کے اندر خواتین ہی کا رول کیوں امپورٹنٹ ہے, اور جتنے عاملین ہیں یہ بھی انہی خواتین ہی کو ٹارگٹ کیوں بناتے ہیں؟ کیا یہ بزنس ٹرک ہے, یا واقعی عورتوں پہ یہ زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ یہ نا اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا اس کو بنا کے خواتین پیش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بس ایک ضد ہوتی ہے کہ خواتین ایک گھر کے اندر 4 رہتی ہیں, تو ایک کو باقی 3 کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو اس نے عامل کی طرف رجوع کر لیا. صحیح. اگر کوئی بیمار ہو گئی, عامل کے پاس آئی ہے, تو عامل نے باقی 3 کی طرف اشارہ کر دینا ہے, تو وہ دل کے اندر حسد اور بغض رکھ کے, نفرت رکھ کے ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں. عاملین کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 4 خواتین ہیں, تو وقفے سے چاروں ہی اس کے پاس ایک دوسرے کے لیے چاروں کلائنٹ. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی عورت گئی یا مرد گیا کسی بھی عامل کے پاس, وہ کچھ نام ایسے حقیقتاً بتا دیتے ہیں جو واقعی ہوتے ہیں آپ کی فیملی میں. جس طرح خاص طور پہ اب نند گئی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جو بھی ظاہر ہے وہ پتہ ہے گھر میں, اب وہ نام کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں, پھپھو کا نام بتا دیا, خالہ کا بتا دیا, چچا کا بتا دیا, یہ کہاں سے پتہ چلتے ہیں ان کو؟ یہ ہوتا ہے, دیکھیں شیاطین اوپر جاتے تھے نا, اوپر سے خبریں لا کے دیتے تھے. ایک سچی ہوتی تھی, 100 اس کے ساتھ جھوٹی ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے, یہ جو شیطانی قوتیں انہوں نے اپنے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں, یہ ایک آدھی پھونک جو ہے کان میں مار دیتے ہیں کہ فلاں نام ہے, بس اس حد تک ہی ہوتا ہے. اور یہ ہوتا فتنہ فساد کے لیے ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسانوں پہ انسان اتنا جادو نہیں کرتے جتنا انسانوں کے اوپر شیاطین جادو کرتے ہیں. یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا جادو انسانوں پہ نہیں کرواتے جتنا جادو شیاطین انسانوں کے اوپر کرواتے ہیں. سر یہ آپ نے نیا کٹا کھول دیا ہے. جی. ان کو سر کیا ملے گا آپ کے اوپر جادو کر کے, یا ان کا آپ سے کیا ذاتی وہ مفاد ہے؟ یہ آپ نے جو پیچھے سوال کیا ہے نا, یہ اس سوال کا بھی جواب ہے. جی. کہ خواتین کیوں زیادہ عاملین کے پاس جاتی ہیں, کیونکہ شیطان ان کو عاملین کے پاس بھیجتے ہیں. دیکھیں, النساء حبائل الشیطان, کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. یہ حدیث پاک ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ ایسی سچی بات ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر شیطان اپنی گیم چلاتا ہے تو خواتین کے ذریعے چلاتا ہے، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو کیا ملے گا جادو کر کے، شیطان کیا اپنے چیلے کو شاباش نہیں دیتا، گلے نہیں لگاتا جو میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی۔ اب شیاطین جب جادو کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں کہ میاں بیوی کو الگ کرتے ہیں، تو ان کے ہاں تو ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو نام لے دیتے ہیں نند کا، ساس کا، بہو کا، یہ نام اس وجہ سے لیے جاتے ہیں تاکہ فتنہ اور فساد برپا ہو۔ صحیح، وہ انکلائن پہلے ہی ہے اس طرف، ذہن پہلے گھر سے بنا کے اللہ کا بھلا کرے۔ اب پورے گھر کے اندر جھگڑا پڑ گیا، ہاں، سگا بھائی بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ اس کی بیوی نے اس کے کان میں یہ پھونک لگائی ہے کہ تمہارا بھائی تمہارے اوپر جادو کرتا ہے۔ عامل نے اس کے دماغ میں، ہم الحمدللہ یہ بات ہمیں کوئی جتنا مرضی ٹل لگا لے، ہم نہیں بتاتے کہ تمہارے اوپر کس نے کیا ہے۔ ہاں، یہ بھی اگلا سوال بنتا ہے۔ سوال یہی ہے کہ اکثر جو ہے نا جگہوں پہ جاتے بتاتے ہیں فلانے نے کیا ہے، نہیں، جو صحیح عامل ہے کیا وہ نام بتاتا ہے؟ نہیں، بتانا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بے شک، اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک، آپ کی زندگی میں جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، بتانے کے لیے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہوئے، جی، فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ جادو کس طرح ہوا ہے، کیسے اس کا علاج ہے۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں، 11 آیات ہیں، آپ کے بال لے کر کنگھی میں 11 گریں لگائی گئی تھی، ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے آپ اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے، جادو آپ کا ختم ہو گیا۔ امت کو کیا بتایا گیا کہ اگر جادو کا معاملہ ہو جائے تو علاج کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا اس میں اہم جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پہ جادو کس نے کیا تھا؟ آپ کو پتہ تھا کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا، اس کی بیٹیاں شامل تھی، اس نے کیا تھا، حضور کو پتہ تھا، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے وہاں حضور بتا دیتے تو آگے فتنے اور فساد پیدا ہونے تھے۔ حضور نے کہا اللہ نے شفا دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر عامل کو پتہ چل جائے تو اس کو سیگائے راز میں رکھنا چاہیے تاکہ فتنہ اور فساد برپا نہ ہو، مزید معاملات خراب نہ ہوں۔ تو شیاطین جادو زیادہ کرتے ہیں تاکہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، ٹھیک ہے، قطع رحمی کو وہ پسند کرتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے وہ کرتے ہیں۔ سر لاسٹ پہ، کیونکہ یہ میں نے ویسے تو جو آپ کو مدعو کیا تھا وہ تو وظائف کے لیے کیا تھا، لیکن ہم نے پوری پوڈ کاسٹ جو ہے جنات اور یہ جادو ٹونوں پہ نکال دی، یہ بھی اچھا ایک نالج گیا اور بڑا پیور نالج گیا الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک عام شخص گھر پہ بیٹھا ہوا بچ کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہو گیا، اس کے لیے تو آپ نے کہہ دیا جی میرے کو ہی آنا پڑنا ہے یا کسی عامل کے پاس ہی، اگر اس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ بات کر رہا ہوں، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی نہ آئے، صحیح، ٹھیک ہے، صرف اس چیز کو فالو کر لیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ ایسی تیسی جادو کی، ایسی تیسی جنات کی، ایسی تیسی نظر بد کی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر ہی سب کچھ بتایا گیا ہے۔ صحیح، تھوڑا سا سر اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ آپ نے رہنمائی لینی ہے نا، وہ آپ کسی عامل سے لے لیں اور اس عامل سے لیں جس کی زندگی کے اندر شریعت ہے، وہ آپ کو شریعت کے مطابق لے کے چلے گا۔ بالکل صحیح۔ اب ایک بندے نے، دیکھیں ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے، ایک بندے نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں اس نے کڑے باندھے ہوئے ہیں۔ مسلمان ایک مرد کے لیے کڑا پہننا جائز نہیں ہے، صحیح، اس کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، اس کے لیے پیتل پہننا جائز نہیں ہے، چاندی کے علاوہ کوئی دھات ایک مرد نہیں پہن سکتا۔ کڑا کسی بھی دھات کا بنا نہیں پہن سکتے، نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ انگوٹھی چاندی کی صرف مرد پہن سکتا ہے، اگر اس نے جنت کے اندر ہیرے جواہرات اور سونے کے مزے لینے ہیں تو یہاں پہ اس کے لیے حرام ہے۔ اور میں بڑا اہم مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بندہ، 2 گناہ ایسے ہیں، انہوں نے یہ کہا 2 گناہ ایسے ہیں
کہ ان کا گناہ بندے کو ہر وقت ملتا رہتا ہے. صحیح. کون کون سے ہیں دو جی؟ ایک مرد کا سونا پہننا، مرد نے سونا پہنا ہے، ٹھیک ہے. وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے نا، طواف کرنے کا اسے ثواب ملے گا، لیکن ساتھ سونا پہننے کا اسے گناہ مل رہا ہے. صحیح. ایک مرد سونا پہن کے سجدے میں گیا ہوا ہے نا، تو اسے سونا پہننے کا گناہ مل رہا ہے. بالکل صحیح. مرد سونا پہن کے سویا ہوا ہے تو اسے سونا پہننے کا گناہ مل رہا ہے. گناہ کر نہیں رہا لیکن گناہ اسے مل رہا ہے. ایک مرد سونا پہننے والا اور دوسرا وہ مرد جو داڑھی منڈاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ طواف کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، اسے داڑھی منڈانے کا گناہ مل رہا ہے. یہ دو گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں. اچھا لاسٹ پہ جی ہم اس کو میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسے عمل یا کوئی ایسی قرآنی آیات، کوئی ایسی چیز ہے جس کو خود پڑھ لیا جائے یا گھر میں کیسٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے چلا دیا جائے تو اس سے بچ سکتے ہیں آپ جادو ٹونا سے، نظر سے؟ بالکل بالکل بالکل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بیت المال پہ نگران مقرر کیا. ٹھیک ہے. ایک بندہ آیا چوری کرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، چھوڑ دیا. دوسری دفعہ آیا، پکڑ لیا، چھوڑ دیا. تیسری دفعہ آیا نا تو آپ نے قابو کر لیا. اب نہیں چھوڑوں گا، اب تو حضور کی خدمت میں لے کے ہی جاؤں گا. اس نے بڑی منت سماجت کی پر آپ نہ مانے. کہنے لگا یار ڈیل کر میرے ساتھ، میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، وہ تم پڑھو گے نا تو تمہاری کوئی چوری نہیں کر سکے گا، تم بھی محفوظ رہو گے، تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا. صحیح. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، بتاؤ. کہنے لگا آیت الکرسی پڑھا کرو. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بتایا، حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. سچی کر گیا. صحیح. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا لیکن جو چیز بتا کے گیا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، وہ پر حق ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت کے لیے بہت زبردست چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. جب بھی موقع ملے پڑھ لیں، یا کوئی تعداد ہے یا کچھ؟ صبح و شام اس کو نہ پڑھیں، 3 مرتبہ لازمی. رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے بیوی بچوں پہ دم کریں، تصور میں اپنے گھر کو دم کریں. جس چیز کا آپ حصار کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اور رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ آخری 2 صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگاتے تھے اور سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ آپ ان کو پھیر کے سویا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بالکل. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار تھے تب میں نے پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کے اوپر پھونک لگا کے ان کو جسم پہ پھیرا تھا. تو حضور کا یہ معمول تھا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، اگر نہیں ہیں، کوئی کرنا چاہے گا، بھیجنا چاہے گا، کوئی چیز آنی چاہے گی تو آپ اس سے محفوظ رہیں. تو سر یہ دونوں کے لیے ہے، نظر بد کے لیے بھی اور جادو ٹونا کے لیے بھی؟ جی بالکل، نظر بد کے لیے بھی، جادو ٹونے کے لیے بھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو کا کوئی خاص وظیفہ ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا. جبریل نے آگے بتایا تھا کہ حسنین کریمین پہ آپ یہ پڑھ کے دم کیا کریں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس سے نظر بد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک سورہ نون کی آخری 2 آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے بچوں کے اوپر، بڑے کے اوپر، جس کو نظر ہے اس کی نظر ختم ہو جائے گی. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایک دعا بتائی تھی، اس دعا کو سرچ کر لیا جائے، کعب بن احبار کے نام سے وہ دعا موجود ہے. ٹھیک ہے. جادو سے حفاظت کے لیے بہت زبردست دعا ہے. یہ دعا ہے دعائے کعب بن احبار کے نام سے. ٹھیک ہے. اس دعا کو پڑھنے والا بندہ جادو سے محفوظ رہے گا. بالکل صحیح. سر لاسٹ پہ بس یہ چیز بتا دیجیے، سورۃ بقرہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ بقرہ اگر گھر میں پڑھ لی جائے یا اس کی تلاوت لگا دی جائے تو اس سے بھی جتنا جادو ٹونا سے، نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں. جی بالکل. سورہ بقرہ جو ہے جس گھر میں تلاوت ہو اس کی، اس گھر سے جادو کے اثرات، جنات کے اثرات یہ ختم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح.
اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی روزانہ گھر کے اندر تلاوت کرنی چاہیے، گھر کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ سورہ بقرہ بڑی برکات رکھتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جادو کے معاملے میں گھر کے افراد کے اوپر سے جادو وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اسے چاہیے کہ گھر میں استعمال ہونے والا نمک اپنے پاس رکھے، چینی اپنے پاس رکھے، پانی اپنے پاس رکھے، اس کے اوپر دم کرے اور اس کو پھر گھر میں استعمال کرتے رہیں۔ بیماریاں بھی اس سے دور ہوں گی اور جادو وغیرہ کا بھی خاتمہ ہوگا۔ پوری پڑھنی ہے کیونکہ طویل ہے کافی ماشاءاللہ یہ۔ جی پوری پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو پورا نہیں پڑھ سکتا تو حدیث مبارکہ کے اندر اس کی جو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، وہ بھی بے حد مفید ہیں۔ کتنی آیات؟ آمن الرسول سے لے کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میں چاہتا تو تھا کہ مزید گفتگو کو جاری رکھا جائے، لیکن کافی لمبی نشست ہو گئی ہے۔ میں اس نشست کو سر اس وعدے کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے زندگی آپ کو اور مجھے دی تو ایک نشست دوبارہ کریں گے جس میں ہم صرف وظائف پہ بات کریں گے۔ جی وعدہ ہے جناب اگلی نشست کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کوشش کی جناب آج ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے کویشچنس مفتی صاحب سے پوچھے۔ بہت سارے دیکھیں یہ ایسی نشستیں ہیں کہ اگر اس کے اوپر ہم پورا مہینہ بھی بیٹھ کے گفتگو کرتے رہیں، دین کا جو معاملہ ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے، جتنی بھی اویئرنیس پھیلائی جائے اتنی کم ہے۔ کیونکہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، دین کی بہت زیادہ نالج نہیں ہے میرے پاس، تو اس لیے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا میں اپنے پلیٹ فارم سے پوائنٹ ریز نہیں کرنا چاہوں گا جس پہ میرے پاس کچھ زیادہ دلائل موجود نہ ہوں۔ اب داڑھی کی جس طرح بات ہوئی تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست کے اوپر رکھیں گے، اور اگلی نشست میں میں چاہوں گا کہ مفتی احمد صاحب سے کچھ وظائف آپ کے لیے، چوندے وظائف جنہوں نے تسی پسند کرتے ہو ہیں، وہ والے بچے شادیوں کے لیے، باہر جانے والے بڑے سر تعداد، بہت لمبی تعداد ہے، 25 کروڑ عوام میں سے تقریباً سارے ہی جانا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بعد میں پتہ کریں گے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب خود بھی وظیفہ کر رہے ہو باہر جانے کا۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ان سے بیٹھیں گے اور گپ شپ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔